अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को मेंटेन कर रहे हैं। कोविड की जो सिचुएशन है, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक महीने में पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से ख़राब होती जा रही है और हमारे जो नंबर ऑफ़ न्यू केसेस हैं वो ऑन अ डेली बेसिस 3,000 साढ़े 3,000 तक इंक्रीज़ होता जा रहा है उसमें। और नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो भी कोई मिड 50s 60s 70s पर डे पे पहुंच चुकी हैं। इस तरीके से जो पॉजिटिव रेशो है, जो कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ पीपल टेस्टेड, वो तकरीबन 8% पे पहुंच चुका है, जबकि कुछ ही हफ्ते पहले ये 2% था। तो हम सबको इस बात की बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ ये कि आम आदमी जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट का भी फोकस इस पे कम रहा है और इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। ऑल्दो रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे बनाए जा रहे हैं, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों की दरख्वास्त है कि ये प्रोटोकॉल हैं इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। अब हम आ जाते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स की तरफ, और मैक्रो इकनॉमिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, जो कि मंथली नंबर हमारे पास अवेलेबल होता है। और इन्फ्लेशन के हवाले से अगर ये भी ग्राफ देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो नवंबर का जो इन्फ्लेशन आया है वो 8.3% आया है, और ये अगस्त के बाद वन ऑफ द लोएस्ट है। सितंबर अक्टूबर में ये इन्फ्लेशन हाई था, और कुछ महीने ऐसे हैं जैसे आप जानते हैं कि 9% से ऊपर गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें थोड़ी कमी आई है, और इसमें और ज़्यादा कमी आने की तवक्को है अगर ये जो फूड इन्फ्लेशन है, अगर इसको गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि वीट की इंपोर्ट्स हुई हैं, शुगर की इंपोर्ट्स हुई हैं, और इन दोनों कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आई हैं, लेकिन जो दूसरी पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा जितना कम होना चाहिए था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम नहीं, इतना कम नहीं हो सका। लेकिन अभी भी हम और उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये 8% से भी अगले कुछ महीनों में नीचे आ जाएगा और 7 साढ़े 7% की बैंड में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, और यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फोर्थ कंसेक्टिव मंथ है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रहा है, और इस महीने भी अक्टूबर के महीने में भी $382 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। ऑल्दो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन हमारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट पॉजिटिव है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी रेमिटेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। हर महीने हम देख रहे हैं कि तकरीबन $2 बिलियन प्लस की रेमिटेंसेस आ रही हैं। फिर हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए स्टेट बैंक ने क्या एक्शन लिया है, और पॉलिसी रेट की बात करते हैं। अगर हम देखें पॉलिसी रेट जो है, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम करते हुए जो पॉलिसी रेट था उसको 13 साढ़े 13% से गिरा के जून 2020 में तकरीबन ये 7% पे आ चुका था। और अब चूँकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान अब IMF प्रोग्राम की तरफ दोबारा जो सस्पेंड हुआ है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी भी है, ताकि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें कोई प्रेशर्स ना आए। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा लोगों को कंसर्न है कि इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए और IMF के पास दोबारा जाते हुए देयर कुड बी अ प्रेशर फ्रॉम IMF टू इंक्रीज़ द इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इस रेट को मेंटेन किया है, और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 50 to 100 बेस पॉइंट का इजाफा हमें लग रहा है कि होगा, लेकिन ये मार्च 2021 या फिर इसके बाद होगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो माइक्रो लेवल पे जो कहना चाहिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें हमारे ग्रोथ अच्छी आ रही है, और आप देखेंगे जो लिस्टेड सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है, स्टील है,
اور ڈیمانڈ فار دی آئل پروڈکٹس ہے، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں اور اس میں ہمیں اچھی گروتھ نظر آ رہی ہے، اور ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ نمبرز پہلے سے بڑھ کے بہتر آتے ہیں۔ جو ایک کنسرن ہے وہ کروڈ آئل پرائسز کے حوالے سے ہے کہ جو برینٹ اور WTI کروڈ آئل کے پرائسز ہیں وہ کچھ اوپر کی طرف گئے ہیں۔ جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ $40 کے قریب برینٹ چل رہا تھا، وہ 45 سے بڑھ کے بلکہ 45 46 کے قریب یہ آئل اب جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا نیگیٹو ہے کیونکہ ہم آئل کو لارجلی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا مارکیٹ کی پرفارمنس کو دیکھ لیں، اور مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں بڑے پیکس اینڈ ٹرفس ہم نے دیکھے ہیں جنوری سے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو مارکیٹ کا جو 43,000 کا لیول تھا کووڈ کی وجہ سے وہ 27,000 پہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ 42,600 10 سپٹمبر کو اچیو کیا۔ پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل نوائز ڈیولپ ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور پاکستان کی جو تھوڑا سا انفلیشن کے نمبر بڑے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 2 نومبر کو یہ 39,000 کے انڈیکس پہ دوبارہ آ گیا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد اچھی ریکوری آئی ہے۔ نومبر کے مہینے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 4-4.5% بڑھی ہے، اور یہاں اب تھوڑا سا یہ اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے 3 سے 4,000 پوائنٹ کے بینڈ میں چل رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس وقت ہم آلریڈی دسمبر کے مہینے میں ہیں، اور ایک بنیادی وجہ جو مارکیٹ کو ڈپریس کر رہی ہے وہ کنٹینیوس فورن انسٹیٹیوشنل سیلنگ ہے، جو کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دسمبر 15 کے بعد جب یہ ہالیڈے سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس میں کمی آنے کا امکان ہے، اور اس کے بعد اگلے سال کے لیے ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ہم اس نیکسٹ گراف پہ موو ہوتے ہیں کہ انڈیکس کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اور ہم نے اس کو پچھلے 6 سال کے لیے KSE 100 انڈیکس کو اور KMI 30 انڈیکس کو دیکھا ہے۔ تو اس کو فائنانس کی لینگویج میں جنوری ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، اور ہم نے یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ نارملی نیو فلوز ہوتے ہیں جنوری میں، نیا سال شروع ہوتا ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے، جو ڈومیسٹک بینکس ہیں اور کچھ فنڈ مینیجرز انٹرنیشنل ہیں وہ بھی جنوری ٹو دسمبر پہ آپریٹ کرتے ہیں، تو ان کا بھی نیا سال ہوتا ہے، تو کچھ الوکیشنز پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سالوں میں سے 5 سالوں میں جنوری کے مہینے میں مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ یہ 2018 میں سبسٹینشلی اوپر گئی، جس میں انڈیکس 8 سے 9% کے درمیان اوپر گئے۔ 2019 میں پھر 10 سے 11-11.5% کا اضافہ ہوا انڈیکس میں، اور 2020 میں بھی اوپر گیا، لیکن اتنا زیادہ اوپر انڈیکس نہیں جا سکا۔ تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جنوری از نارملی اے پازیٹیو منتھ ناٹ اونلی فار پاکستان مارکیٹ، بلکہ یہ سیم ٹرینڈ جو میں نے ذکر کیا کہ جنوری ایفیکٹ کس کو کہتے ہیں، تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی جنوری میں تھوڑی سی تیزی نظر آتی ہے۔ ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ اگلا سال 2021 پاکستان کی اکانومی کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ کچھ میٹرز ہیں جو کہ گروتھ کو اسٹیفل کر رہے ہیں اور پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ اس میں بہت بڑا ہے، چونکہ IMF کی کنڈیشن میں ہے کہ یہ پرائر کنڈیشن ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے میٹر کو ریزالو کیا جائے، تو اور ہمیں IMF پروگرام میں جانا بہت ضروری ہے تاکہ انٹرنیشنل فنڈنگ ہماری جو ہے وہ ملتی رہے اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز مینٹین ہوں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بھی انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر 2021 میں ہم اس کی اچھی پروگریس دیکھیں گے، اور جب یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ لیکوڈیٹی جو ہے پورے آئل اینڈ گیس اینڈ پیٹرولیم سیکٹر کی لیکوڈیٹی بہتر ہوگی، جو کہ پازیٹیو ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کووڈ کے اوپر بھی جو اتنا تیزی سے اضافہ ہوا ہے کچھ اس میں سلو ڈاؤن ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی 2021 میں اچھی رہے گی، اور ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان میں جو ارننگ گروتھ ہے لسٹڈ کمپنیز کی 2021 کے لیے وہ 12 سے 13% رہے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ کی ڈیویڈنڈ ییلڈ 6% ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا ایک کہنا چاہیے کہ اگر مارکیٹ کا ملٹیپل وہی مینٹین ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہے، جو کہ 7 کے قریب کا ملٹیپل ہے، تب بھی اسٹاک مارکیٹ شوڈ گیو انشاءاللہ گیو یو اباؤٹ 20% ریٹرن ان 2021۔
اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو انکریج کریں گے کہ یہ جو پازیٹیو انشاءاللہ آؤٹ لک ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت دسمبر کا مہینہ جو اچھی اپرچونٹی ہے، اور اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہمارے جو ایکوٹی فنڈز ہیں، میزان اسلامک فنڈ، المیزان میوچل فنڈ، KMI 30 انڈیکس فنڈ، اور اس کے علاوہ جو ہماری پینشن فنڈ پروڈکٹ ہے جو کہ لانگ ٹرم ریٹائرمنٹ کے لیے بہت اچھی پروڈکٹ ہے، میزان تحفظ پینشن فنڈ، اس میں انویسٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی رابطہ رہے گا. تھینک یو سو مچ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.